السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان۔ آج کی یہ خصوصی نشریات وقف ہے ایک ایسے تاریخی دن کے نام جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 15 اگست 1947 ہندوستان کی آزادی کا دن، اور آج 2026 میں ہندوستان اپنا 80واں یوم آزادی منا رہا۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں کہ اگست 1947 کو آزادی حاصل ہونے کے بعد 2026 میں 79 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے یہ 80واں یوم آزادی ہے۔ لیکن ناظرین، آج صرف ایک تاریخی نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی جدوجہد، یہ قربانیوں کی داستان ہے۔ یہ ان ماؤں، بہنوں، نوجوانوں، کسانوں، مزدوروں، طلباء، علماء، سیاسی رہنماؤں اور عام شہریوں کی کہانی ہے جنہوں نے برطانوی اقتدار کے خلاف مختلف انداز میں جدوجہد کی، اور اس تاریخ میں ہندوستان کے مسلمان مجاہدین آزادی کا کردار بھی نہایت اہم اور قابل ذکر ہے۔ آج کی ہماری خصوصی سٹوری میں ہم جانیں گے کہ برطانوی اقتدار ہندوستان میں کیسے قائم ہوا، 1857 کی بغاوت سے آزادی کی تحریک نے کیسے جنم لیا، مہاتما گاندھی، بال گنگادھر تلک، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور بھگت سنگھ جیسے رہنماؤں نے کیا کردار ادا کیا، اور ساتھ ہی ہم تفصیل سے بات کریں گے بہادر شاہ ظفر، مولانا ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان، خان عبد الغفار خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان، حسرت موہانی اور دیگر مسلم مجاہدین آزادی کی۔ تو آئیے تاریخ کے ان صفحات کو پلٹتے ہیں۔ برطانوی اقتدار کی ابتدا۔ ہندوستان ایک قدیم تہذیب، مختلف مذاہب، زبانوں اور ثقافتوں کا گھر رہا ہے۔ 17ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے مقصد سے ہندوستان آئی۔ ابتدا میں اس کا مقصد تجارت تھا، لیکن وقت کے ساتھ کمپنی نے ہندوستان کی سیاسی کمزوریوں اور مختلف ریاستوں کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طاقت بڑھانا شروع کی۔ 1757 یعنی کہ 1757 کی جنگ پلاسی برطانوی سیاسی اقتدار کے پھیلاؤ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے مختلف علاقوں پر اپنا کنٹرول بڑھایا۔ 1857 یعنی کہ 1857 تک کمپنی کی طاقت بہت وسیع ہو چکی تھی، لیکن پھر ہندوستان میں ایک بڑی بغاوت نے برطانوی اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1857 کی بغاوت۔ 1857 کی بغاوت ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ میرٹھ سے شروع ہونے والی یہ بغاوت دہلی، کانپور، لکھنؤ، جھانسی اور کئی دوسرے علاقوں تک پھیل گئی۔ دہلی میں مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بغاوت کی علامتی قیادت کے طور پر سامنے لایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر خود ایک شاعر اور عمر رسیدہ بادشاہ تھے، لیکن ان کی شخصیت ہندوستانی مزاحمت کے لیے اتحاد کی ایک علامت بن گئی۔ اس جدوجہد میں بیگم حضرت محل، مولوی احمد اللہ شاہ، خان بہادر خان اور کئی دیگر مسلم شخصیات نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح رانی لکشمی بائی، نانا صاحب اور تانتیا ٹوپے جیسے رہنماؤں نے بھی مزاحمت کی قیادت کی۔ 1857 کی بغاوت بالآخر کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار ختم کر دیا گیا، اور 1858 سے ہندوستان براہ راست برطانوی تاج کے زیر حکومت آ گیا۔ سیاسی بیداری۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں سیاسی بیداری تیزی سے بڑھنے لگی۔ 1885 یعنی کہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی۔ دوسری جانب مسلمانوں میں بھی تعلیمی اور سیاسی شعور بڑھانے کی کوششیں جاری تھیں۔ سر سید احمد خان نے جدید تعلیم کے فروغ کے لیے اہم کام کیا، اگرچہ
سر سید کا سیاسی نقطہ نظر بعد کے آزادی کے ادوار سے مختلف تھا، لیکن ان کی تعلیمی تحریک نے مسلمانوں میں جدید سیاسی اور تعلیمی شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مہاتما گاندھی اور عوامی تحریک۔ 1915 یعنی کہ 1915 میں موہن داس کرم چند گاندھی جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپس آئے۔ انہوں نے عدم تشدد اور ستیہ گرہ کو سیاسی جدوجہد کا اہم ذریعہ بنایا۔ 1920 یعنی کہ 1920 میں عدم تعاون تحریک شروع ہوئی۔ آزادی کی تحریک اب صرف سیاسی رہنماؤں تک محدود نہیں رہی، بلکہ عام شہری، طلبہ، خواتین، کسان اور مزدور بھی مختلف طریقوں سے اس میں شریک ہونے لگے۔ اسی دور میں مسلم رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد بھی برطانوی حکومت کے خلاف سیاسی جدوجہد میں سامنے آئی۔ مسلم مجاہدین آزادی۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام انتہائی اہم ہے۔ وہ عالم دین، صحافی، مصنف اور ممتاز سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار الہلال کے ذریعے برطانوی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی اور سیاسی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے اہم رہنماؤں میں شامل ہوئے اور آزادی کی تحریک میں متعدد مرتبہ قید بھی برداشت کی۔ آزادی کے بعد وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے اور تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر آزادی کی تحریک کے ممتاز مسلم رہنما، صحافی اور خطیب تھے۔ انہوں نے صحافت کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ وہ خلافت تحریک کے اہم رہنماؤں میں شامل تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ ان کا شمار ان مسلم رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کو عوامی سطح پر متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا شوکت علی۔ مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی بھی آزادی اور خلافت تحریک کے نمایاں رہنماؤں میں شامل تھے۔ علی برادران نے ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنے اور برطانوی حکومت کے خلاف عوامی تحریک کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ بھی ایک عرصے تک سیاسی تعاون کیا۔ خان عبد الغفار خان۔ خان عبد الغفار خان، جنہیں باچا خان بھی کہا جاتا ہے، عدم تشدد کی جدوجہد کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے سرحدی علاقوں میں خدائی خدمتگار تحریک منظم کی۔ ان کا مقصد عوام میں سیاسی شعور، تعلیم اور سماجی اصلاح کو فروغ دینا تھا۔ باچا خان نے عدم تشدد کے ذریعے برطانوی اقتدار کی مخالفت کی اور طویل عرصے سیاسی جدوجہد اور قید و بند کا سامنا کیا۔ اشفاق اللہ خان۔ ہندوستان کی انقلابی جدوجہد میں اشفاق اللہ خان کا نام بھی انتہائی احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن سے وابستہ انقلابی تھے۔ 1925 یعنی کہ 1925 کے کاکوری ایکشن میں ان کا اہم کردار تھا۔ برطانوی حکومت نے انہیں گرفتار کیا اور 1927 یعنی کہ 1927 میں پھانسی دے دی۔ اشفاق اللہ خان کی قربانی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہندو مسلم اتحاد اور نوجوانوں کی انقلابی جدوجہد کی ایک نمایاں مثال سمجھی جاتی ہے۔ حسرت موہانی۔ مولانا حسرت موہانی شاعر، صحافی اور سیاسی کارکن تھے۔ وہ مکمل آزادی یعنی پورنا سوراج کے مطالبے کی ابتدائی آوازوں میں شامل تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کی مخالفت کی اور کئی مرتبہ قید و بند کا سامنا کیا۔ ان کی سیاسی زندگی میں آزادی، قومی خود مختاری اور عوامی حقوق کے مطالبات نمایاں رہے۔ حکیم اجمل خان۔
حکیم اجمل خان ایک معروف طبیب اور سیاسی رہنما تھے۔ وہ آزادی کی تحریک اور خلافت تحریک سے وابستہ رہے۔ انہوں نے تعلیمی اور سیاسی اداروں کے ذریعے قومی بیداری میں حصہ لیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام اور ابتدائی دور سے بھی ان کا نام وابستہ ہے۔ جلیان والا باغ 13 اپریل 1919 یعنی کہ 13 اپریل 1919 امرتسر کا جلیان والا باغ۔ بیساکھی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوئے تھے۔ برطانوی فوج نے جنرل ڈائر کی قیادت میں مجمع پر فائرنگ کر دی۔ اس سانحے میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جلیان والا باغ کے واقعے نے ہندوستان بھر میں برطانوی حکومت کے خلاف غم و غصے کو مزید گہرا کر دیا۔ یہ واقعہ آزادی کی تحریک کی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب بن گیا۔ بھگت سنگھ اور انقلابی تحریک۔ آزادی کی جدوجہد میں انقلابی نوجوانوں کا کردار بھی اہم تھا۔ بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان جیسے نوجوانوں نے برطانوی اقتدار کے خلاف انقلابی راستہ اختیار کیا۔ بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ خان کی جدوجہد اس بات کی بھی مثال ہے کہ آزادی کی تحریک میں مختلف مذہبی برادریوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان اپنے اپنے انداز میں برطانوی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ نمک مارچ 1930 یعنی کہ 1930 میں مہاتما گاندھی نے برطانوی نمک کے قانون کے خلاف تاریخی ڈانڈی مارچ کیا۔ یہ مارچ سابرمتی آشرم سے شروع ہوا اور ڈانڈی تک پہنچا۔ نمک جیسی عام ضرورت پر برطانوی ٹیکس کے خلاف یہ احتجاج ایک بڑی سول نافرمانی تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں عوام نے برطانوی قوانین کے خلاف احتجاج کیا۔ سبھاش چندر بوس اور آزاد ہند فوج۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں سبھاش چندر بوس کا راستہ گاندھی کی عدم تشدد کی سیاست سے مختلف تھا۔ انہوں نے برطانوی اقتدار کے خلاف مسلح جدوجہد کی حمایت کی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران آزاد ہند فوج کی قیادت سے ان کا نام نمایاں طور پر وابستہ ہوا۔ ان کا پیغام ہندوستانی نوجوانوں میں بے حد مقبول ہوا۔ آزاد ہند فوج کے مقدمات نے بھی ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف عوامی جذبات کو مزید مضبوط کیا۔ بھارت چھوڑو تحریک 1942 یعنی کہ 1942 میں بھارت چھوڑو تحریک شروع ہوئی۔ 8 اگست 1942 بمبئی میں کانگریس کے اجلاس میں تحریک کا اعلان کیا گیا۔ مہاتما گاندھی نے قوم کو کرو یا مرو کا پیغام دیا۔ برطانوی حکومت نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی، لیکن آزادی کا مطالبہ اب ہندوستانی عوام کے دلوں میں مضبوط ہو چکا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے اختتام تک برطانوی حکومت کے لیے ہندوستان پر اپنا اقتدار برقرار رکھنا مسلسل مشکل ہوتا گیا۔ آزادی کا فیصلہ۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کی معاشی اور سیاسی صورتحال کمزور ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں آزادی کا مطالبہ فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو گیا۔ 1946 یعنی کہ 1946 کے سیاسی واقعات، بحریہ کی بغاوت، مسلسل عوامی دباؤ اور سیاسی مذاکرات نے اقتدار کی منتقلی کی راہ ہموار کی۔ آخر کار 1947 یعنی کہ 1947 میں برطانوی حکومت نے ہندوستان سے اقتدار منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 15 اگست 1947 یعنی کہ 1947 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کا تاریخی اجلاس ہوا۔ جواہر لال نہرو نے اپنی مشہور تقریر ٹریسٹ وتھ ڈیسٹنی کے ذریعے آزاد ہندوستان کے نئے دور کا اعلان کیا۔
15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ لال قلعے پر قومی پرچم لہرایا گیا، لیکن آزادی کے ساتھ ہی تقسیم ہند کا عظیم انسانی المیہ بھی سامنے آیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی، لاکھوں خاندان اپنے گھروں سے جدا ہوئے، بے شمار انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ 15 اگست کی تاریخ ایک طرف آزادی اور امید کی علامت ہے تو دوسری طرف 1947 کی تقسیم کی تلخ یادیں بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آزادی کی اہمیت، آزادی کا اصل مفہوم صرف غیر ملکی اقتدار سے نجات نہیں۔ آزادی کا مطلب ہے کہ عوام اپنے ملک کے مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا آئین نافذ ہوا اور ملک ایک جمہوریہ بنا۔ آئین نے شہریوں کے حقوق، مساوات، انصاف اور جمہوری اصولوں کو بنیادی اہمیت دی۔ آج کا یوم آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ قوم کی ترقی کے لیے تعلیم، اتحاد، امن، قانون کی پاسداری، جمہوری اقدار اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ضروری ہے۔ خصوصی خراج عقیدت مسلم مجاہدین آزادی۔ آج کے اس خصوصی موقع پر ہم خاص طور پر ان مسلم مجاہدین آزادی کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا۔ بہادر شاہ ظفر 1857 کی بغاوت کے علامتی رہنما، بیگم حضرت محل لکھنؤ میں 1857 کی مزاحمت کی اہم شخصیت، مولوی احمد اللہ شاہ 1857 کی بغاوت کے نمایاں مزاحمتی رہنما، مولانا ابوالکلام آزاد عالم، صحافی، سیاسی رہنما اور آزادی کی تحریک کے اہم قائد، مولانا محمد علی جوہر صحافی، سیاسی رہنما اور خلافت تحریک کے نمایاں رہنما، مولانا شوکت علی خلافت اور قومی تحریک کے اہم کارکن، خان عبدالغفار خان خدائی خدمت گار تحریک کے بانی اور عدم تشدد کے علم بردار، اشفاق اللہ خان کاکوری ایکشن کے انقلابی اور آزادی کے لیے جان قربان کرنے والے مجاہد، حسرت موہانی شاعر، صحافی اور مکمل آزادی کے مطالبے کے ابتدائی حامیوں میں شامل رہنما، حکیم اجمل خان سیاسی، تعلیمی اور قومی تحریکوں سے وابستہ ممتاز شخصیت۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار مسلم علماء، صحافی، طلباء، خواتین، کسان، کارکن اور عام شہری آزادی کی جدوجہد میں شریک ہوئے۔ ان سب کی قربانیوں کو یاد کرنا ہندوستان کی تاریخ کو اس کے تمام رنگوں کے ساتھ سمجھنے کا حصہ ہے۔ ناظرین، ہندوستان کی آزادی کی داستان کسی ایک شخص، ایک جماعت یا ایک طبقے کی داستان نہیں۔ یہ ایک طویل تاریخی جدوجہد تھی جس میں مختلف علاقوں، زبانوں، مذاہب اور طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں حصہ لیا۔ آج ہم مہاتما گاندھی سے لے کر سبھاش چندر بوس تک، بھگت سنگھ سے اشفاق اللہ خان تک، بہادر شاہ ظفر سے مولانا ابوالکلام آزاد تک اور ان تمام معروف و گمنام مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کے سفر میں قربانیاں دیں۔ 15 اگست ہمیں ماضی یاد کرنے کے ساتھ مستقبل کی ذمہ داری بھی یاد دلاتا ہے۔ آزادی کی اصل قدر تب ہے جب معاشرے میں امن ہو، ہر شہری کے حقوق کا احترام ہو، تعلیم کو فروغ ملے، انصاف مضبوط ہو اور ملک ترقی کی راہ پر آگے بڑھے۔ آئیے اس 80ویں یوم آزادی پر عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کے اتحاد، امن، ترقی اور جمہوری اقتدار کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ہوں نیہا خان اور پوری آواز ٹیم کی جانب سے آپ سب کو 80ویں یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تمام مجاہدین آزادی کو سلام، یوم آزادی مبارک، جے ہند۔ آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی، میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔